پچھلی صدی جو تھی 20ویں صدی عیسوی، وہ اس اعتبار سے عجیب ہے، یونیک ہے۔ اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت عثمانیہ بلکنائز ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، حصے بکھرے ہوئے، اور سلطنت عثمانیہ کا نام دنیا میں ختم ہو گیا۔ اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کا نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آئے گا، حالانکہ گریٹ آٹومان امپائر جو گریٹ رومن امپائر کی طرح 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا، پورا مشرقی یورپ اس پر قبضہ تھا۔ یہ بلکنائزیشن ہوئی سلطنت عثمانیہ کی، حصے بکھرے ہوئے، لے دے کے ترکوں کے پاس ایک ملک رہ گیا چھوٹا سا ترکی، نام ختم ہو گیا۔ اب آپ کو نقشے پر کوئی ڈھونڈے سے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی۔ اور یہ کیا ہوا ہے، عجیب بات پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ معاملہ ہوا ہے پچھلی صدی کے آغاز کے 20 سالوں کے اندر تقریباً دوسری دہائی کے خاتمے میں۔ اس کے برعکس پچھلی صدی کے آخری دو دہائیوں میں، اس کے قریب 1979-80 کے قریب، عظیم USSR، عظیم دنیا کی ایک سپریم پاور ختم ہوئی۔ آج دیکھیے دنیا میں کہیں USSR کا نام لکھا ہوا کسی نقشے پہ نظر آتا ہے؟ یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 25 برس ہوئے ہیں ابھی۔ USSR ختم، بلکنائزیشن، ٹکڑے ہو گئے، اور آج اب USSR کا کوئی وجود نہیں۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امکان ہے کہ یہ صورتحال پیش آ جائے، لیکن مملکتوں کے ختم ہونے کی ایک دوسری شکل بھی ہے۔ وہ لکیر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیاری نہ ہو، کوئی اس کے اندر سیلف ڈٹرمینیشن نہ ہو، کوئی اس میں اپنے اصولوں کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، وہ کسی اور بڑی حکومت اور سلطنت کے تابع محمل کی شکل اختیار کر لے، یا اسے آپ کہیں کہ سیٹلائٹ بن جائے، یہ دوسری شکل ہے۔ اور پاکستان کے لیے اس کے مستقبل میں یہ امکان بھی ہے کہ پاکستان بھارت کا سیٹلائٹ بن کر رہ جائے، اور بھارت چاہے تو اس لکیروں کو قائم رکھے، چاہے تو حصے بکھرے کر دے۔ غالباً اس کی مصلحت اسی میں رہے گی کہ زیادہ سردرد مول نہ لے، مختلف صوبے ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک سے نمٹنا پڑے گا علیحدہ علیحدہ۔ بہتر ہے کہ وہ ایک بلاک رہے، ایک سٹیٹ کی حیثیت سے بظاہر، لیکن اس کی حیثیت بس اتنی ہو کہ نیپال سے 10 گنا بڑا کوئی ملک ہے، بس اس کی حیثیت نیپال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے میں حوالہ دوں گا ایک مسلمان مصنف کی کتاب، سید ابو المعالی۔ پیدائشی طور پر یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے، پھر عین پارٹیشن کے وقت تقریباً چند دن پہلے ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہاں سے ایسٹ پاکستان گئے، وہاں سے ویسٹ پاکستان آ گیا خاندان۔ تعلیم ان کی کراچی میں ہوئی ہے بیشتر، پھر یہ چلے گئے مغربی ممالک میں، جیسے بہت سے گئے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہوا ہے، وہاں چلے گئے۔ اب تو ایک ہی راستہ، جو صاحب آئے انہیں راستہ بتا دیں کہ یہاں پر ہمت کر کے بیٹھیں زمین میں۔ وہاں پر انہوں نے PhD حاصل کی ہے، اور وہاں کافی بڑے ایک سمجھیے دانشور سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے جو 1992 میں شائع ہوئی تھی، دی ٹوئن ایراز آف پاکستان، پاکستان کے جڑواں ادوار، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور، سیاسی دور، فوجی دور۔ جیسے ٹوئن بچے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ٹوئن ایرا آف پاکستان، یہ کتاب کا نام۔ یہ وینٹیج پریس، مینہٹن، نیو یارک سے 1992 میں شائع ہوئی، پاکستان میں 1993 میں آئی۔ اس میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی وحی تو نہیں ہے، نہ وحی کا دعویٰ کیا ہے۔ جو کچھ مغرب میں دانشور جو گفتگویں کرتے ہیں، جو وہاں کے انالسٹ جو ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں، وہ جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، در حقیقت ان کا ایک مجموعی سمجھیے کہ تاثر انہوں نے اپنی کتاب میں دے دیا ہے۔ اور وہ پاکستان 7 نہیں بلکہ 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے گا۔ ان میں سے 3 تو ہوں گی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس، بلکہ 4۔
4 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہوں گی. خالص پاکستان سے تو 3 نکلیں گی. ایک ہوگی جو بھارت اور پاکستان سے حصے جوڑ کر بنائی جائے گی. جو خالص پاکستانی 3 ریاستیں ہوں گی وہ ریپبلک آف بلوچستان، پورا بلوچستان اس وقت کا اس میں شامل ہوگا. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی طاقت ہوگی، سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگی، سب سے زیادہ خوشحال ہوگی، سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ ہوگی. دوسرا کراچی اور حیدرآباد کو ملا کر ایک لیاقت پور یا لیاقت آباد اردو سپیکنگ لوگوں کا ایک جو ہے وہ صوبہ نہیں بلکہ اب ریاست بن جائے گا. اور تیسرے سندھو دیش، یعنی جو بھی سمندر پر بیٹھے ہوئے علاقے جن کا آؤٹ لیٹ سمندر پہ ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ نیشنز، انڈیپینڈنٹ کنٹریز، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن جائیں گے. اوپر جو ہے شمالی علاقہ جات جو ہمارے ہیں، گلگت ہنزا وغیرہ اور آزاد کشمیر، اور انڈیا کا مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، ان کو جوڑ کر ایک کشمیری ریاست وجود میں آ جائے گی. یہ بڑا پرانا خاکہ ہے، امریکہ کا بڑا پرانا خاکہ ہے. اور یہ کہ اس سے پہلے تو رابن رافیل جو ہوتی تھی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کی، اس نے کھل کر اس کو بیان کیا تھا کہ ہم ان دونوں کشمیروں کو ملا کر اور اس کے ساتھ شمالی علاقہ جات پاکستان سے، چونکہ وہ کشمیر کی وہ بھی حکومت جو تھی ڈوگرا حکومت اس کے ماتحت تھے، اور مزید یہ کہ اس میں جو علاقے پاکستان نے دے دیے تھے لداخ کے چائنا کو، وہ بھی واپس لے کر اور بھارتی کشمیر کو ملا کر ایک آزاد ملک بنائیں گے. اس کے بعد بہت عرصے تک یہ آواز نہیں آئی تھی، کل پھر آئی ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر نے یہی بات پھر کہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ اس کشمیر سے بھی، انڈین کشمیر سے اور پاکستانی کشمیر اور شمالی علاقوں سے، دونوں طرف سے فوجیں ودرا کر جائیں، انڈین بھی پاکستانی بھی، اور یہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کو دے دیا جائے علاقہ. وہ یہاں پر اپنے اہتمام میں پلیبسائٹ کروائے، اور اس پلیبسائٹ کے اندر 3 آپشنز ہوں گے. آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ، یا آزاد. حالات جس نہج پر جا چکے ہیں اس میں لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی طرف ان کا رخ ہوگا. اب پاکستان سے ڈسلیوژن ہو چکے ہیں، اور پاکستان سے تو اب وہ کہتے ہیں ہمیں دھوکہ دیا، مروایا ہمیں، اتنے لوگ ہمارے مروا دیے اور اب اپنے ہاتھ اٹھا دیے، بٹرے کیا ہمیں. لہذا اب ان کے آپشن میں پاکستان نہیں آئے گا، آزادی. اور یہ آزاد ریاست جو ہے یہ امریکہ کی سازشوں کا گڑھ بنے گا. یہ ایک نیا اسرائیل بنے گا. ایک اسرائیل ایشیا کے ویسٹ میں ہے، ایک اسرائیل ایشیا کے بطن میں، ایشیا کے ہارٹ پہ درمیان میں قائم کیا جائے گا. اس لیے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی اب اسی طریقے سے ہے امریکہ کی جیسے 40 برس تک کنٹینمنٹ آف رشیا آف USSR پالیسی تھی. اس کے لیے اسے یہاں قدم جمانے کا موقع مل جائے تو اور کیا چاہیے. وہ ایک ایک کشمیری کو سونے چاندے میں تول سکتا ہے. ان کو بڑی سے بڑی مراعات، مدد، امداد ان کو خوشحال بنانے کے لیے، تاکہ اس کا عمل دخل جو ہے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے. بہرحال میں نے تھوڑی سی تفصیل اس کے بیان کر دی کہ یہ پرانی اسکیم ہے جو اب پھر اٹھ کر سامنے آ رہی ہے. تو 4 تو یہ ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہوں گی، بلوچستان، لیاقت آباد اور سندھو دیش اور آزاد کشمیر، پورا آزاد کشمیر، پورا کشمیر. اور 4 حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان، چترال سے لے کر اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ یہاں تک. مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان، مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کھچا پاکستان، اس سے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے. وہ وہاں پر اپنی کوئی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس، لیاقت پور کے پاس. پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے، تیار ہو رہی ہے.
تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے، اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک، تاکہ اس کا بھی آؤٹ لیٹ ہو۔ باقی پاکستان سینٹرل پاکستان ہوگا، اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی، کچھ سرائکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا، کچھ سندھ میں جائے گا، جو باقی ہوگا وہ اس سینٹرل پاکستان میں آ جائے گا۔ یہ ہے پیشن گوئی، کسی کافر کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر، اور یہ سن 92 کی بات ہے جو کہی گئی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ دوسری پیشن گوئی، یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے، اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے۔ اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے، سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے، 16 ستمبر 2000 کو، اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں۔ اس میں کہا کہ پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے گا، گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا، وہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا۔ جنگ نے اس خبر کو شائع کیا، سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں۔ جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں، ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑ نہ سمجھا جائے، اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ تیسری بات، رابرٹ کیلان، ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی ہے، 20 ستمبر 2000 کو، دی اینڈ آف دی ارتھ۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے، جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل ہوں گے۔ یہ ہے، میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق غائبانہ، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا،